السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ سب لوگ بہت مزے سے ہوں گے اور دوسروں کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آج کی کہانی کے ساتھ زارا آپا حاضر ہیں۔ اچھا تو بچوں، آج کی کہانی ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔ آپ علیہ السلام عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں مچھلی والا کہہ کر بھی ہوا ہے۔ بچوں، نینوا کے لوگ بہت دولت مند تھے۔ دولت کی وجہ سے وہ لوگ دین سے بہت دور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی پوجا کرنے لگے۔ پیارے بچوں، حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو برے کاموں سے بہت دفعہ منع کیا، لیکن وہ لوگ آپ علیہ السلام کی بات بالکل نہ مانتے، بلکہ وہ آپ کے دشمن بن گئے اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ ان سب حرکتوں کے باوجود آپ علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ علیہ السلام ان لوگوں کو خبر دیں کہ 3 دنوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ بچوں، قوم سے تنگ آ کر تیسرے دن حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو شہر چھوڑنے کا حکم بھی نہیں دیا تھا، صبح ہوتے ہی آسمان پر بہت سارے کالے بادل نظر آنے لگے۔ وہ لوگ عذاب کے نشان دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس جا کر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام تو بچوں پہلے ہی بستی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان لوگوں نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو وہ سب پریشان ہو کر ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی توبہ قبول کی اور ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ پیارے بچوں، حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کو عذاب کی خبر سنا کر دریائے فرات کے کنارے جا پہنچے۔ یہاں ایک کشتی کھڑی تھی، اس پر لوگ سوار ہو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ دریا میں پھنس گئی۔ سب مسافر گھبرا گئے کہ کشتی کہیں ڈوب نہ جائے۔ کشتی ایسی تھی کہ جب بھی کوئی شخص اپنے مالک سے بھاگ کر آتا تو یہ کشتی دریا میں پھنس جاتی۔ بچوں، حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شہر چھوڑ کر آئے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام دریا میں کود گئے۔ آپ علیہ السلام جیسے ہی دریا میں کودے تو آپ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مچھلی نے زندہ نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں زندہ رکھے اور کھائے نہیں۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگی۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کو باہر نکال دے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا، ایک دریا کے کنارے پہ اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بیمار اور بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر کدو کی بیل کا سایہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہرنی کو حکم دیا جو آپ علیہ السلام کے پاس آتی اور آپ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بہت جلد تندرست ہو گئے اور واپس اپنی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ بستی پہنچنے پر سب لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کیسی لگی کہانی بچوں؟ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔
تو آپ زارا آپا اسٹوریز کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے اور ان سب کہانیوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ زارا آپا اور بہت ساری مزے کی کہانیوں کے ساتھ پھر آ جائیں گی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔